بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ اور امت کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے رشتہ داریوں کا پاس رکھو، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رشتہ دار، وہ چچا یا اس کے بیٹے جو خون کے پیاسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تو دشمنی کر رہے ہیں، پتھر بھی مار رہے ہیں اور معاذ اللہ کذاب جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان باتوں کے باوجود پھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیے اور پورے کیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص پتھر مار رہا ہے، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں اور میرے محبوب آگے جا رہے ہیں دعوت دیتے ہوئے، اللہ کا تعارف کراتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، اور یہی چچا ہے جو پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس چچا کے جو خون کا پیاسا ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر، اسلام کی دعوت لے کر اس کے گھر میں بھی کئی بار گئے، اس کے دروازے پر کئی بار گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس کو دعوت دینے کا حکم ہے، دعوت دینا چاہیے، ہدایت قبول کروانا، ہدایت پہ لانا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ اگر ہدایت اس کے قسمت میں نہیں لکھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اگر اس کی ہدایت لکھی ہے تو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن مسلمان کا کام ہے کہ وہ داعی بن کر زندگی گزارے اور پھر برداشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ، اگر کوئی راستے میں کٹھن راستے بھی آ جاتے ہیں، خطرناک راستے بھی آ جاتے ہیں، کانٹے دار راستے بھی آ جاتے ہیں، بد اخلاق لوگوں سے بھی، جاہل لوگوں سے بھی، یعنی کہ دعوت کے اندر ہر طبقے کے، ہر فرقے کے، ہر ذہن کے مناسبت سے انسان سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن داعی کا کام ہے کہ وہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کرے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی توحید، اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے مدد مانگتا رہا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن فتح مکہ میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرم پاک میں داخل ہوگا وہ بھی معمون ہے اور امن میں آ گیا، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دیا ہے، اتفاق کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس نبی علیہ السلام کی بات کو مان کر، اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھ کر ہم اس کے مطابق جب عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی۔ بدلہ کا نہ سوچیں بلکہ معاف کا سوچیں، بدلہ لینے سے معاف کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حال نصیب